السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ باربروسا سیریز سیزن 2 والوم 9 اور ایپیسوڈ نمبر 29 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے موسیٰ صاحب کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ عدالت کے باہر سب مسلمان خوشی منا رہے ہوتے ہیں، تبھی موسیٰ صاحب کے پاس سعید علی آتا ہے اور سعید علی موسیٰ صاحب سے کہتا ہے ڈریے مت، میں سلطان سلیمان کا آدمی ہوں، میرا نام سعید علی ہے، جلدی سے گاڑی میں سوار ہو جائیے۔ اس کے بعد موسیٰ صاحب گاڑی میں سوار ہو جاتے ہیں اور گاڑی موسیٰ صاحب کے گھر کی طرف بائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے خیر الدین موسیٰ صاحب سے کہتے ہیں میرا نام خیر الدین باربروسا ہے اور یہ میرا خاص جنگجو آئیدن ہے، اور کہتے ہیں موسیٰ افندی، میں آپ کو اور جمیلہ خاتون کو غرناطہ سے نکالوں گا، بس آپ کو میری بات پر عمل کرنا ہوگا۔ اس پر موسیٰ صاحب کہتے ہیں جیسا آپ مناسب سمجھے خیر الدین رئیس۔ اس کے بعد گاڑی موسیٰ صاحب کے گھر کے پاس رکتی ہے، موسیٰ صاحب اتر جاتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ موسیٰ صاحب گھر میں پہنچتے ہیں، تبھی پیچھے سے کرسٹوفر آ جاتا ہے اور کہتا ہے آخر آ ہی گئے موسیٰ۔ خیر الدین تبھی پیچھے دیکھتے ہیں، یہ دیکھ کر کرسٹوفر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے باربروسا۔ اس پر خیر الدین کہتے ہیں تمہیں بھیجے گے مجھے اندازہ تھا۔ تبھی کرسٹوفر خیر الدین پر حملہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد خیر الدین اس کا خنجر اسے ہی مار دیتے ہیں اور کرسٹوفر زمین پر گر جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے الیگزینڈر کہتا ہے موسیٰ صاحب کو رہا کرنے کا فیصلہ بہت اچھا تھا پوپ حضرت، موسیٰ صاحب کو ہم قتل کریں گے یہ کبھی نہیں جان پائے گے۔ ان دونوں کی بات چیت چل رہی ہوتی ہے، تبھی وہاں پر پادری آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں پادری ہوں پوپ صاحب۔ اس پر پوپ کہتا ہے تو اس میں اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اس پر وہ کہتا ہے کیونکہ باربروسا نے پچھلی رات میں جہاز لینے کے لیے مجھے دھمکایا۔ اس پر پوپ کہتا ہے کیا تم نے باربروسا کہا؟ اس پر وہ کہتا ہے بالکل جناب، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ موسیٰ صاحب کو غرناطہ سے فرار کروائے گا۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے خیر الدین جو کہ بندرگاہ آ جاتے ہیں۔ لونا دیکھ کے کہتی ہے باربروسا۔ درویش بابا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے۔ سعید علی کہتے ہیں شارکلین کے پالتو کی آپ سے ملاقات ہوئی؟ اس پر خیر الدین کہتے ہیں ہاں ہوئی تھی، وہ کرسٹوفر تھا، لیکن اس بار وہ میرے ہاتھ سے بچ نہ سکا، اور کہتے ہیں ڈوریا کو لاش ملنے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ سب لوگ جہاز کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم استنبول کا سین دیکھیں گے جہاں پر کمانکش جعفر سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں کمانکش احمد ہوں، کیا ان خواتین نے مجھے سچ بتایا ہے کہ تم سولومون کے آدمیوں میں سے ہو؟ اور کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تم نے سولومون کو ایک عورت سے پیسے لیتے ہوئے دیکھا، کیا تم اسے دوبارہ پہچان سکو گے؟ جعفر کہتا ہے میں نے جو دیکھا وہ آپ سب کو بتا سکتا ہوں اور گواہی بھی دے سکتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اور کہتا ہے مجھے چھوڑ دو گے؟ اس پر کمانکش کہتے ہیں کیا تم دوڑ سکتے ہو تیز رفتار سے؟ اس پر جعفر کہتا ہے میں سمجھا نہیں۔ کمانکش کہتا ہے اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے تو تم تیز دوڑ سکتے ہو؟ جعفر کہتا ہے میں بھاگ سکتا ہوں بالکل۔ کمانکش کہتا ہے میں جانتا ہوں اگر اس کی عدالت میں تم نے گواہی دی تو تمہیں سلطان احمد چوک میں چھوڑ دیا جائے گا، میرے کمان اور تیر اٹھانے سے پہلے اگر تم بچ گئے تو اچھا ہوگا، تب تم زندہ رہ سکو گے، لیکن بھولنا مت لوگ مجھے بلا وجہ ہی کمانکش نہیں کہتے۔ اس کے بعد ہم گولڈن برگ محل کا سین دیکھیں گے جہاں پر سہلے رئیس شارکلین کے پاس آتے ہیں۔ شارکلین کہتا ہے کیا ہوا بتیستا، کیا تمہارے کاتب کو جاگ آئی؟ اس پر سہلے رئیس کہتے ہیں جی جناب، وہ مشکل کے باوجود چند الفاظ کہنے میں کامیاب رہا۔ ملکہ پوچھتی ہے کیا اس نے بتایا کہ اس پہ حملہ کس نے کیا؟ اس پر سہلے رئیس کہتے ہیں جی ملکہ۔ شارکلین کہتا ہے کیا باربروسا کا آدمی تھا؟ اس پر سہلے رئیس کہتے ہیں نہیں جناب۔ شارکلین کہتا ہے تو پھر کون تھا؟ اس پر سہلے رئیس کہتے ہیں پوپ اور ان کا بھتیجا الیگزینڈرو۔ اس کے بعد ہم رات کے وقت گولڈن برگ محل کا سین دیکھیں گے یہاں پر شارکلین بلبل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تمہیں سر کے پچھلے حصے پہ ضرب لگی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے حملہ آور تمہارے پیچھے تھا، تو تم نے حملہ آور کا چہرہ کیسے دیکھ لیا؟ اس پر سہلے رئیس کہتے ہیں شاید ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہو۔ ملکہ کہتی ہے ہو سکتا ہے تبھی اس نے ان کا چہرہ دیکھ لیا ہو۔ شارکلین کہتا ہے تمہارا کاتب تم سے جھوٹ بول رہا ہے بتیستا، پوپ حضرت ایسا کیوں کرے گے؟ سہلے رئیس کہتا ہے لوملینو کبھی بھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولے گا۔ شارکلین کہتا ہے تو پھر سر پہ لگنے والی چوٹ سے غلط یاد کر رہا ہو، پوپ اور اس کا بھتیجا اس پر حملہ کیوں کرے گے؟ سہلے رئیس کہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان سے بات کر سکتا ہوں۔ اس پر شارکلین کہتا ہے ٹھیک ہے کر سکتے ہو، پوپ غرناطہ سے واپس آنے والے ہیں۔
اس پر ساحل رئیس کہتے ہیں جیسا آپ کا حکم جناب۔ اس کے بعد ہم استنبول کے گودام کا سین دیکھیں گے جہاں پر یحییٰ آتا ہے اور کہتا ہے ہم نے جعفر کو محافظوں کے حوالے کر دیا۔ سارے خاتون کہتی ہے کمان کش کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ مراد کہتا ہے کمان کش موجود نہیں تھے، محافظ اسے لے کے چلے گئے۔ نظیفہ کہتی ہے کاش کہ تم پاشا سے بات کر لیتے۔ تو دوستو اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پہ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کرے اور جو میرے چینل پر نہیں ہے میرے چینل آل سیریز 2024 کو سبسکرائب کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔